ویلکم بیک بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانی کا لمحہ ہے، یا پیج ایک ہے، چیزیں ٹھیک ہیں، دور دور تک اپوزیشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کے اندر تقسیم کیوں ہے؟ یعنی محسن نقوی صاحب کے بیان کو لے کر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ تو بہت تگڑے بیان دے رہے ہیں، ان کے ایک اور منسٹر رضا حیات حراج صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کے بیان کے حوالے سے وہ بیان بڑا درست ہے، وہ نئے انتظامی یونٹس کے حامی ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ کابینہ اور گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی فارورڈ بلاک ہے؟ دیکھیں، پریشان ہونے کی بات تو بالکل ہے حکومت کے اچھا، لیے۔ وہ محسن نقوی صاحب اگر بیان نہ بھی دیتے تو وہ پریشان کن معاملات ہیں، اور وہ ہے کہ ڈلیور نہیں کر پا رہے۔ جو مہنگائی ہے، پھر معاشی حالت جو ہے، ہم اس میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ دعوے بہت تھے، ہم اور وہ سارے دعوے جو ہیں وہ اب بالکل ہی الٹ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ پریشر، وہ دباؤ ہے، مزید بڑھے گا۔ لیکن محسن نقوی صاحب کی بات سے یہ ہے کہ وہ اس میں کہہ لیں کہ بہت زیادہ معاملات کھل گئے۔ ہم اس کو کوشش کی جا رہی ہے ڈیمیج جو ہے وہ کسی طریقے اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ بات جو ہے وہ جو نکل چکی ہے زبان سے اور بڑی کلیئرٹی سے، تو وہ اب اس کی واپسی اتنی آسان نہیں ہے۔ ہمارے اس بہت کا سارے مطلب دوست تو بڑا کہہ رہے کلیئر۔ تھے بٹ صاحب، ہمارے بہت سارے دوست لکھ کر کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب ذرا اسکرپٹ سے نکل گئے، ذرا جذبات میں بہت کچھ زیادہ بول گئے ہیں، وہ تو اس کو جذباتی لمحہ کہہ رہے تھے۔ اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے سچ بول دیے انہوں اچھا، سارے نے، اس سچ لیے یہ بول دیے۔ کچھ نہیں بولنے چاہیے تھے، سارے بول دیے۔ تو لہذا یہ، اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ اس بیان کے فوراً بعد جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار، ان کے ساتھ بڑی اہم میٹنگ کی، اور پھر اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ نقوی صاحب تو جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ظاہرہ پیج میں مسئلہ پڑ گیا ہے، ہم تو لہذا ہمیں ہمیشہ اس جب مشکل ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیں بچاتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی بچا دیتی تھی، اب تو وہ ہمارے اتحادی ہیں۔ ہم تو لہذا یہ جو کام زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ذرا ہلکا کریں۔ تو پھر اسی میٹنگ میں بیٹھی ایک شخصیت نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کیا، فون پہ بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کو کہنے کے شدت پرسنل اٹیک سے ہٹ گئی ہے، اور وہ بھی ابھی بھی جو ہیں بیانات، یہ کیونکہ تیسرا مرحلہ بھی رہتا ہے الیکشن کا، آزاد کشمیر کا، ہم تو وہ اس وقت تک وہ رہیں گے۔ اور اسی لیے یہ جو بلاول صاحب نے کہا جی کہ یہ الٹی گنتی تو بس حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بالکل بچائیں گے، بچا رہے ہیں، اور الٹی گنتی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کی اپنی حکومت کی ہو جائے۔ یہ میرا خیال ہے جورج خان صاحب نے کی تھی 2 صوبوں کی اپنی حکومت ختم کرنے والی، لیکن وہ سیاسی ماحول اور تھا۔ ہم یہاں الٹی گنتی یہ کبھی نہیں پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ پہلی بات یہ کوئی ایسے تھوڑا ہی ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ وفاق میں تبدیلی آ جائے گی تو صوبے وہی رہیں گے، تو ہونا تو ہر جگہ ہے۔ تو سندھ کی حکومت، 2 گورنر، صدر صاحب، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے، اور چیئرمین سینٹ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، یہ ساری الٹی گنتی بلاول ظاہر ہے صاحب کہ ان نون کی لیگ بھی بات۔ یہی آرگومنٹ دیتی ہے کہ پھر جائیں گے تو پھر یہ سارا کچھ جائے گا، آپ اس کے بینیفیشری ہیں یا اس کا پارٹ ہیں۔ چوہے صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جب پیج میں مسائل ہوتے ہیں تو آپ جتنا مرضی میڈیا پرسیپشن کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ایک میٹنگ پہلے کی جس کا بٹ صاحب حوالہ دے رہے ہیں، پھر ویکینڈ کے اوپر بھی ایک اطلاعات ہیں کہ ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے آج سے 2-2.5 سال پہلے تھیں جن توقعات کے ساتھ، یا پھر الٹی گنتی کوئی مانے یا نہ مانے، کاؤنٹ ڈاؤن تو ہے، کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، کتنا بوجھ اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی، کتابیں بدل گئی ہیں، صفحہ شاید ایک ہی ہو لیکن اچھا، اس وہ میں نصاب ہی کتابوں کا بدل دیا، وہ ایک کہتے تھے کہ یہ کتاب نصاب ہے تو آپ نے صدارتی نصاب ہی پورے کا پورا بدل دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب صدارتی نظام کی ہے، دوسری پارلیمانی نظام کی ہے، اچھا۔ تو آپ کیسے ایک صفحے پہ رہیں گے؟ دیکھیں نا، جو صورتحال جو نقوی صاحب نے تو میسج کنوے کیا ہے ہم بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، ڈس پلیئر جس کو کہتے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ دے رہے جواب ذرا ان کے بات کا۔ ہم یہ نواز شریف صاحب نے جی ہمیں منع کر دیا، کیوں منع کر دیا؟ نواز شریف صاحب تو بڑے شوقین ہیں، بڑے دلیر ہیں، اور بڑا انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ ہم تو یہ کمپرومائزز جو ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ سارے کچھ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور ساری چیزوں کے مورد الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ ٹھہر رہی ہے، اور یہ ان کو جو ہے یہ ڈراتے ہیں، جس طرح سے باجوہ صاحب ڈراتے تھے نا، تو یہ ان کو ڈراتے ہیں جی کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور پھر یہ حکومت اپنی طول دینے کے لیے انہوں نے آج تک کوئی ایسی ڈیلیوری کی ہے؟ اس کو اس سے زیادہ جو صاحب کون سا سپورٹ مل سکتی ہے؟ کبھی کسی گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا ہے اتنی سپورٹ ملتے ہوئے؟ ہم نے تو نہیں شہباز شریف دیکھا۔ صاحب کہا کرتے تھے ہمیں اس کا 30% بھی مل جائے تو ملک بدل دیں گے۔ نہیں، انہوں نے اپنے ملک تو بدل دیے، انہوں نے ملک اپنا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے اکانومی اپنا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے ترقی اپنا نام رکھا ہوا ہے، وہ ملک اپنا ہماری اور آپ کا نام انہوں نے کبھی وہ رکھا ہی نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو ملک میں تنخواہ دار، ذمہ دار، دکاندار، کارخانے دار پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ہے، دیکھیں نا، جو مرضی آپ کر لیں، آپ امپوز بھی کریں تو نااہل لوگ کتنی دیر امپوز ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے اب صورتحال سیاسی کروٹ جو ہے وہ بدل لی گئی ہے۔ ابھی یہ مزید آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کام ہوگا، اور یہ جو کتابیں بدلنے کی آپ نے بات کی، یہ پرنٹ ہو کے کتنے عرصے میں مارکیٹ میں آ جائیں گی؟ یہ پرنٹ ہو گئی ہیں، بس آ جائیں گی کسی دن۔ اچھا مروت صاحب، آپ نے گفتگو سنی بٹ صاحب کی بھی اور چوئس صاحب کی بھی، مجھے یہ بتائیے کہ واقعی ہی کوئی گڑبڑ ہے، یا وہ جو پیج 1 تھا، لوگ کہتے تھے پیج نہیں، یہاں تو نصاب 1 ہے، وہ اسی طرح ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکمفرٹ تو ہے، کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم اور جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تو یہ ترامیم جو تھی وہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ اگر یہ 2 ترامیم نہ ہوتی تو 28ویں ترمیم کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یعنی 26ویں اور 27ویں ترامیم میں ہی صدارتی طرز نظام کی بنیاد ڈالی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں ماضی میں صدارتی منصب کے حوالے سے کیسز آئے، اور وہ جو سکم ان فیصلوں میں واضح کیے گئے وہ ان ترامیم سے دور کر دی گئی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یا ہم آن بورڈ نہیں تھے، یہ تو میرا خیال ہے سمجھ سے بالا تر ہیں۔ دیکھیے، یہ جو حصہ ہے حکومت میں دونوں پارٹیوں کا، وہ تب تک یہ مستفید ہو سکتے ہیں جب تک یہ مل کے چلے۔ ٹھیک، اور میرا خیال ان کی مجبوری ہے، انکار جو ہے نہیں ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس 28ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی بھی کود پڑے، کیونکہ یہ جو ترامیم ہے اس کی آواز تو خان نے بھی اٹھائی تھی، صدارتی طرز نظام کی اور کانسٹیٹیوشنل یہ جو ڈویژن ہیں پروونسز کی، وہ خود سب سے بڑے بلورک تھے، سب سے بڑے ٹارچ بیئرر اور نہیں تو آپ اس پورے سینیریو کے اندر پھر کوئی سپیس عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سپیس پیدا ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں، پی ٹی آئی کو مائنس کرنے سے نقصان تو نظام کا بھی بہت ہوا ہے نا، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ 28ویں آئینی ترمیم میں صرف ان باتوں کو کنسیڈر کریں جو ماضی میں خود پی ٹی آئی جس کی نقیب بنی ہوئی تھی۔ اب اس کو اس بنیاد پہ رد کرنا کہ بھئی یہ ان لوگوں نے پیش کیے جن کے ساتھ عداوت ہے، گرچہ موقف وہی ہے جو ہمارا تھا، تو میرا خیال ہے یہ مخاصمانہ رویہ جو ہے سیاست میں سوٹ نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم میں کم بہتر راستہ مل جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو خود آپ کہتے آئے ہیں۔ نہیں ہو، جس طرح چودھری صاحب نے بات کی نا، مجھے خود بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو طباعت ہیں وہ 2-3 ماہ میں مارکیٹ میں آ جائے گی۔ 2-3 ماہ کے اندر وہ جو کتابیں جو صاحب جو آج انہوں نے نئی ٹرم متعارف کرائی ہے کہ کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر آ جائیں گی صدارتی اور پارلیمانی نظام کی۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنے تینوں معزز مہمانوں کا، شیر افضل مروت صاحب کا، شوئس صاحب کا اور نعیم اشرف بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔